لوگوں، تمہاری عزتیں، تمہارے جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. کسی کی عزت پہ، کسی کے مال پہ، کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا. اور آخری جملہ ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو. ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرنا گویا میرے نبی کی نظر میں کافر ہو جانا ہے. یہ آخری جملہ تھا. اور پھر ایک اور آخر لا تسودوا وجہی یوم القیامہ. دیکھو مجھے قیامت کا دن تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے. مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا. یہ آپ کے خطبات کے آخری الفاظ ہیں. تو ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کرنا، وہ کتابیں موجود ہیں، سارے کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مناب بکروں سے بھرا پڑا، ایک بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو، وہ ہو جائے گا. تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والثج. سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے، خون بہانا، قربانی کرنی. ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے تو ایک بکرا ذبح کر دیتے، ایک دمبا ذبح کر دیتے، ایک مینڈا. اچھا طرح ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 چھترے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے تھے ساری زندگی. تو لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی. تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے. 100. تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا 1 اونٹ. اور 1 اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، ایک میں 7 ہوتی ہیں. پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے 1 کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا. کھڑا کر اس کے یہاں یوں برچھا مارا. تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور میں جاتا ہے، کرتا ہے. لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی. اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی. ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ذبح. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکف وہ امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے. تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برچا پھینک دیا. اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا. بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی. اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا. اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے. گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی. اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے. پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو. تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی. پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا. جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا. اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے ماڑے جانور نہ تلاش کرنا بھائی سستا کڑا لبدا ہے.
اللہ کے نام پہ لگانا، جھگی پھونک تماشا ویک ہماری پنجابی کی مثال ہے، لگا تو صحیح پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس۔ ایک صحابی ہیں ابو الدحداح، ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، تو وہ ایک انصاری صحابی نے یہ آیت سنی، وہ بھاگے ابو الدحداح، ارے آج عجب آیت آئی ہے، کیا کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے۔ تو ابو الدحداح آئے دوڑے یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی، کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے۔ کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ۔ کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہا وعدہ۔ کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو دحداح تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے، پر تیرے بچوں کا بھی؟ کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ۔ ہم کہا نہیں ایک دے دو، ایک رکھ لو، ایک بچوں کے لیے رکھو، ایک اللہ کے نام پہ دو۔ کہا اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا۔ ہمیں کہا ٹھیک ہے جا تو، تیرے بچے، تیری بیوی، جاؤ جنت۔ انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے، جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے، 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے، جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں، پیسہ ہی خدا بنا ہوا ہے، پیسے کے پیچھے ہی ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا، کراچی نہیں میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ساری تجارت، سارا سب کچھ اس پہ آ چکا۔ تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے امت دحداح، بیوی کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ۔ کیوں؟ کہا باغ اللہ کو دے دیا۔ اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی۔ ان کا ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا۔ تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو، اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ روکتا نہیں۔ کماؤ حلال، حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، خیانت نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ تم سارے تاجر، کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ، جیب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ یہ 10 ٹاپ 10 صحابہ ہیں، ان میں ایک عبد الرحمن ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، کاغذ دے نوٹ نہیں، تو انہوں کیوں بے وقوف بنا چھڑا سارا نے، کاغذ چاہ کر ٹورے ودن، کوئی سیرٹ صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی شیخ صاحب، وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ، انہوں کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڑے ہے، کارڈ ہے جی کارڈ۔ مطلب ہم کیسے بدھو بنے ہیں، کیسے بدھو بنے؟ ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے، یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ، ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، جو جتنے مرضی باڑے چو لے لو۔ تمہیں بے وقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے، تمہیں کاغذ پکڑا دیا، تم سے جائیدادیں لے لی، اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیا۔ وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا، وہ کمرہ چھوٹا تھا، وہ کروز تھا، یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے، تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا۔ تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ، تو ہماری جماعت بڑی ہے تو کوئی بیٹھنے کی ہو، کوئی سونے کی ہو، تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر،
تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے. ہم نے کہا لے لو. کہا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں؟ کارڈ. وہ کہا بھئی پیسے تو زیادہ. ہم کہا نہیں کارڈ لیں گے. اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا تو اس نے اپنا کارڈ دیا تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا تو اس کو انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا. تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا, دنیا کا سب سے بڑا بنیا. تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا, شیخ صاحب بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی. اور عبد الرحمن جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے. اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمن کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ہم نے کہا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن یہ رحمان کا تاجر ہے, رحمان کا تاجر ہے. اتنی بڑی تجارت کی کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے. آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے. میری تجارت کے 4 اصول رہے. کبھی ادھار نہیں خریدا. نمبر 1, تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی, اس پہلی شرط ہی ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی. کبھی ادھار نہیں بیچا, جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے. کبھی ادھار نہیں خریدا, کبھی ادھار نہیں بیچا. جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو ان کا دی رات نیند آ سکتی. لین والے سر تے چڑھے ہوں, دیون والے لکے ہوئے ہیں, کدے جاوے؟ نہ بیوی اچھی لگے نہ بچے اچھے لگے. تو جس نے نقد خریدا نقد بیچا ہو تو آرام نال ستا بوجھے پیسے بوجھے چین کسے کو نہ لونا نہ دیونا. تو میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا, میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا, میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا. میں نے زندگی بھر کبھی سٹاک نہیں کیا کہ پڑ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں, جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا. میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا, میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا.